السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ تفسیر سورہ الاف یا سورہ قریش کی آئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ مکہ والے جو تجارت کرتے تھے وہ دو موسم میں کرتے تھے۔ سلسلے کے مطابق اب سورہ فیل کی تفصیل سامنے ہے۔ سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس فیل کے ذریعے سے کچھ اہم چیز بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف معقول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ فیل کا اصل واقعہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حفاظت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کی، یہ دنیا والوں کے سامنے اس نے دکھا دیا، ثابت کر دیا۔ ان کے لیے بھی ثابت کر دیا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کے لیے بھی ثابت کر دیا جو اللہ کو مانتے تھے۔ آج جتنی بھی چیزیں سائنس نے بنائی ہے وہ ساری قدرت کی چیزوں کی نقل ہے۔ خواہ وہ ہوائی جہاز اڑائیں تو پرندوں کی نقل ہے، خواہ وہ پنڈبی نکالیں تو مچھلیوں کی نقل ہے۔ جس چیز کی بھی نقل کر لیں، سائنس نے اپنی طرف سے آج تک کوئی بھی چیز تخلیق نہیں کی۔ اللہ کی قدرت کاملہ کو ماننے کا ایک سب سے ادنا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہر انسان کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا سنہ ہے کہ آج تک کسی بھی انسان کی فنگر پرنٹ نہیں ملتی۔ دنیا میں کوئی بھی چیزیں بنائیں گے کبھی نہ کبھی نقل ہو جائے گی، ریپیٹ ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں اللہ کی قدرت کی کاملہ۔ برکیف اس کی تفصیل آگے آ رہے گی۔ سورۃ فیل کی تفصیل یہ ہے کہ جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لیے آئے، علم تر کے معنی ہے علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے سے کہ علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں؟ یہ علم تر کا کے معنی ہے۔ یہ ایک تقریر بھی ہے، استفہام بھی ہے، یعنی تو جانتا ہے یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم اثر ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبریں بہت مشہور اور متواتر تھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اصحاب فیل حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم گورنر تھا۔ اس نے صنع میں ایک بہت بڑا عیسائی گرجا گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ ادھر اس نے جو عیسائی گرجا گھر بنایا تھا، یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لوگوں کو ناگوار گزری۔ اس میں سے ایک شخص نے کیا کیا، ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، ناپاک کر دیا۔ جب ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے گرجا گھر کو غلاظت سے بھر دیا تو اس کی خبر ابرہہ کو کی گئی کہ کسی نے اس کے گرجا گھر کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار
لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا. اس کے ساتھ کچھ ہاتھی بھی تھے. جب یہ لوگ یعنی ابرہہ کی فوج وادی محصر کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے گئے. یہاں پہ ایک چیز دھیان دینے کا، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ابابیل نام کے پرندے بھیجے گئے. جو ابابیل پرندہ مکہ ہی میں پایا جاتا ہے اور چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. ابابیل اصل میں آبا سے لی گئی ہے. آبا کے مطلب ہوتا ہے جھنڈ، جیسے آبا و اجداد، گروپ کے شکل میں جھنڈ. ابابیل کوئی پرندہ نہیں ہے. عربی لغت میں ابابیل کے مطلب غول کے آتا ہے اور جھنڈ کے آتا ہے. اس لیے یاد رکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے پرندے کا نام نہیں بتایا تو ہماری کیسی ہمت ہوتی ہے کہ ہم پرندوں کا نام رکھ دیں ابابیل. کوئی ابابیل نام کا پرندہ نہیں ہے. قرآن صاف کہتا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. یہ نہیں کہا کہ ابابیل بھیجا گیا، پرندوں کے جھنڈ. ابابیل کے مطلب ہوتا جھنڈ، گروپ، مجموعہ. پرندوں کے غول بھیجے گئے، پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے گئے تھے ان کے اوپر. کوئی ابابیل نہیں ہے. جو لوگ بھی ایسا کہتے ہیں وہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ایسی اختراع نہ کریں جو امت مسلمہ کے لیے پریشانی کا سبب بنے اور فتنے کا باعث بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھی. اس کنکریوں کی جسامت جو تھی وہ چنے اور مسور کے برابر تھی. جس فوجی کو بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت جھڑ جاتا اور آخر میں مر جاتا. خود ابراہا کو بھی ایک گولی لگی لیکن وہ سنا پہنچتے پہنچتے وہ مر گیا سنا میں، یعنی اس کا بھی انجام وہی ہوا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. مکہ کے قریب ابراہا نے پہنچ کے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے. جب عبد المطلب ابراہا کے پاس پہنچے اپنے اونٹ مانگنے کے لیے تو ابراہا نے کہا تھا کیا تجھے خبر ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ تو عبد المطلب نے کہا تھا مجھے معلوم ہے تو مکہ کو ڈھانے آیا ہے. تو ابراہا نے پوچھا کیا تجھے اس کا احساس نہیں، اس کے بارے میں کوئی درخواست نہیں، تو صرف اپنا اونٹ مانگنے آیا، خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی درخواست نہیں کی؟ تو عبد المطلب نے برجستہ کہا تھا جس کا گھر ہے وہ جانے، وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے. یعنی صرف عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکر نے پکڑے ہیں، باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ تو جس کو ڈھانے کے لیے آیا ہے وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک جانے. ایس التفاسیر کے مطابق یعنی کہ اتنا عقیدہ تھا کہ تو جانے اور بیت اللہ کا مالک جانے. اور بیت اللہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت کر کے دکھا دیا، پرندوں کے جھنڈ بھیج کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ. معمولی سی ایک کنکری اللہ تعالیٰ نے کنکریوں سے پوری لشکر کو تحقیق کر دیا. اللہ تعالیٰ جب اپنے انتقام پر آتا ہے تو سائنس کی بنائی ہوئی ہر ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے. کبھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب سے بڑے ہیں. میری پیدائش، ہماری تخلیق ایک معمولی سے پانی کے ایک بوند سے کی گئی ہے. یہی ہماری اصل ہے، اس کو ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آج ایک سونامی آتی ہے، ایک طوفان آتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ صرف ایک ہوا بھیج دیتا ہے تو روک نہیں سکتے. کتنی تباہیاں بربادیاں ہو جاتی ہیں. ہم صرف آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتے چاہے ہم لاکھ ترقی کر لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پہ ہمیں مکمل طور سے یقین کرنا چاہیے. پانی کا سیلاب آ جاتا تو ہم نہیں روک سکتے، ہے ہماری اوقات. سائنس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے پانی کے سیلاب کو روکنے؟ طوفان، آندھی، سونامی کو روکنے کو ہے آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی؟ اسی طرح سے اگر آسمان سے آگ کے گولے گرنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے روکنے کی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹکراؤ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے ہماری ہر ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں ہر طریقے سے
یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کا وجود ہے اور وہ قدرت کاملہ ہے، سارے جہان کو چلانے والا ہے۔ ہمیں اس کے حکم کے آگے سر نگوں ہو جانا چاہیے، سر جھکا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں دی ہیں سامنے میں۔ زمزم کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، معمولی سا ایک بالشت کا گڈھا ہے، پانی کے سروت کہاں سے آنے پتہ نہیں، اب پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو بہرکیف ابابیل پرندے کا نام نہیں بلکہ اس کے معنی ہے غول، جھونڈ، مجموعہ۔ سجیل مٹی کو وہ آگ میں پکا کر بنائے ہوئے کنکر کو بولتے ہیں، جیسے ہم بچوں میں بچپنے میں کھیلتے ہیں، مٹی کی گولی بنا بنا کے آگ میں پکاتے ہیں، لال ہو جاتی ہے، اسی طرح سے سجیل کے معنی مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر۔ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکریوں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا تھا۔ جس کو بھی ایک کنکری لگتی اس کے گوشت جھڑ جاتے، جسم سے گلنا شروع ہو جاتا گوشت، اور وہ پگھل جاتا اور مر جاتا۔ وہ صرف ایک پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کی حفاظت کر لی۔ زلزلے آتے ہیں تمام جگہ پہ، ایک غور کرنے کی بات ہے، مکہ خانہ کعبہ کے پاس زلزلہ کیوں نہیں آتا؟ مدینے میں زلزلہ کیوں نہیں آتا؟ سارے عالم میں زلزلہ آتے ہیں، کیوں نہیں آتا؟ اس کو غور کرنے کی بات۔ سچائی سامنے جب ہم غور کریں گے تو احساس پیدا ہوگا، اور جب احساس ہوگا تو سچائی سامنے آئے گی، اور جب سچائی آئے گی تو ہمارے سر خود بخود جھک جائیں گے اللہ کے آگے۔ اللہ تعالی اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق جینا چاہیے، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق جینا چاہیے، اور اپنی ذات سے، بار بار کہتا ہوں، اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو سامنے لا۔ اسلام کی تعلیم کبھی بھی یہ درس نہیں دیتا کہ آپس میں خون ریزی کی جائے، آپس میں لڑائی کی جائے، کبھی یہ تعلیم نہیں دیتا اسلام۔ آپس میں اخلاق کی، اتحاد کی، متحد کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کی بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، سماج کی بھلائی کی، انسانوں کی بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے، اور جو لوگ سوچتے ایسا وہ یاد کریں وہ واقعے کو، جب جنگ بدر کے موقع پہ کفار مکہ کچھ قید کیے تھے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، تنبیہ دی تھی صحابہ کرام کو کہ ان کے ساتھ احسن سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اور صحابہ کرام پہلے خود انہیں کھلاتے تھے، بعد میں اپنے کھاتے تھے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کی۔ تو اسلام ہمیں ایسا ہی تعلیم دیتا، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ کبھی بھی نہیں کہا کسی کے ساتھ خونریزی کے ساتھ معاملہ، کسی کے ساتھ انتقامی معاملہ، کبھی نہیں۔ عفو کے ساتھ کام لو، معافی کے ساتھ کام لو، نرمی کے ساتھ کام لو، اخلاق کے ساتھ کام لو، صبر کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی تلقین دی گئی ہے، صبر کے ساتھ چلے۔ جو مسلمانوں کے اندر جو فطرت آ گئی ہے انتقامی جوشی، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اس کو بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم کے مطابق، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امن و سکون پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ملت میں ذات تفرقہ میں بٹنے کی توفیق نہ عطا فرمائے اور آپس میں اتحاد کی تعلیم دے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔